بسم اللہ الرحمن الرحیم وعقل التین الارمنی مطلقا والتین غیر الارمنی کالطفل ان اعتاد عقلہ۔ ہم ایسی چیزوں کا باب پڑھ رہے تھے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ صاحب کتاب نے فرمایا تھا وہ 22 چیزیں ہیں کہ جن کو اگر خوشی سے جان بوجھ کر بغیر کسی کے مجبور کیے کھایا جائے یا ان کو روزہ دار سر انجام دے گا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گی۔ 11 چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں، 12ویں چیز یہ بتلا رہے ہیں، فرمایا وعقل التین الارمنی مطلقا، مطلقاً ارمنی مٹی کو کھانا روزہ توڑ دے گا اور روزہ دار پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ یہ ارمنی ایک خاص مٹی کا نام ہے جو بطور دوا بھی استعمال کی جاتی ہے، تو اگر ارمنی مٹی یعنی جو بطور دوا کھائی جاتی ہو اس مٹی کو اگر کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گی۔ وتین غیر الارمنی اور غیر ارمنی مٹی یعنی ارمنی مٹی کے علاوہ کوئی اور مٹی کا طفل، جیسا کہ طفل، یہ یاد رکھیں کہ یہ طفل مٹی کا نام ہے، یعنی ایک اور مٹی ہے جس کو جو ارمنی مٹی کے علاوہ اور جس کو طفل کا نام دیا جاتا ہے، یعنی طفل یہ مٹی کا نام ہے۔ تو اگر کوئی مٹی ایسی ہو جو ارمنی کے علاوہ جیسے طفل یعنی وہ مٹی ہو، طفل مٹی ہو، انہیں اعتاد عقلہ اگر اس کو عادتاً کھایا جاتا ہو، یعنی کوئی اگر ایسی مٹی ہے جو ارمنی کے علاوہ ہے۔ ارمنی مٹی کے بارے میں تو بتلا دیا کہ اگر مطلقاً ارمنی مٹی ہے اس کو کھایا تو قضا اور کفارہ تو لازم آئے گا۔ اب ارمنی مٹی کے کوئی علاوہ مٹی ہے اور وہ جو علاوہ مٹی ہے جیسے کہ طفل ہے، کوئی اور مٹی ہے، اگر عادتاً اس کو کھایا جاتا ہے تو پھر کفارہ قضا اور کفارہ تو لازم آئے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی مٹی ہے کہ جس کو عادتاً نہیں کھایا پیا جاتا، نہیں کھایا نہیں جاتا، مٹی کو عادتاً کھایا نہیں جاتا تو پھر کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی۔ والملح القلیل فی المختار، اور تھوڑا نمک مختار اختیار کیے گئے قول کے مطابق، یعنی 13ویں چیز یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر تھوڑا نمک کھایا تو اختیار یہی کیا گیا ہے کہ قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ اگر زیادہ کھا لیا نمک تو پھر روزہ ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ تھوڑا نمک کھایا تو پھر اس سے تو بدن کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن زیادہ نمک کھانے سے ایک تو بدن کی اصلاح نہیں ہوتی، بدن کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، دوسرا زیادہ نمک کھانے کی طرف طبیعت بھی مائل نہیں ہوتی، تو تھوڑا نمک کھانے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ وابتلاء بزاق زوجته او صدیقہ لا غیرہما، 14ویں اور 15ویں چیز یہ بتلا رہے ہیں کہ وابتلاء بزاق زوجته او صدیقہ، اپنی بیوی یا اپنے دوست کے تھوک کو نگل لینا، اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ لا غیرہما، ان دو یعنی بیوی اور دوست کے علاوہ کسی کی تھوک کے نگلنے میں نہیں، یعنی دوست اور بیوی کے تھوک کے علاوہ کسی اور کے تھوک کو نگل لیا تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کفارہ اس وقت لازم آئے گا جب
بیوی یا دوست کی تھوک کو نگل لیا ہو تو پھر کفارہ بھی لازم آئے گا، اس لیے کہ وہ اپنے دوست یا بیوی کی جب تھوک کو نگل رہا ہے تو اس میں لذت پائی جاتی ہے، اس کی طرف طبیعت روزہ دار کی مائل سمجھی جائے گی کہ اس کی طبیعت مائل ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں گی تو کفارہ ہوگا، ایک یہ کہ طبیعت مائل ہو، دوسری یہ کہ پیٹ کی خواہش پوری ہوتی ہو، اور تیسری یہ کہ بدن کی اصلاح بھی ہوتی ہو، یعنی ان 3 چیزوں میں سے کسی چیز کا ہونا ضروری ہوگا کفارہ کے لیے۔ تو دوست یا بیوی کی تھوک کو نگلا تو اس میں لذت پائی جاتی ہے، مائل ہونا پایا جاتا ہے۔ بیوی یا دوست کی تھوک کے علاوہ کسی کی تھوک کو نگلا تو اس میں طبیعت کا مائل ہونا نہیں پایا جاتا، جس وجہ سے کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأَكْلُهُ عَمَدًا بَعْدَ غِيبَةٍ أَوْ بَعْدَ حِجَامَةٍ أَوْ بَعْدَ مَسٍّ أَوْ قُبْلَةٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ بَعْدَ مُدَاجَعَةٍ مِّن غَيْرِ إِنزَالٍ۔ آگے کچھ چیزیں بتلا رہے ہیں، فرمایا وَأَكْلُهُ عَمَدًا بَعْدَ غِيبَةٍ، اور جان بوجھ کر روزہ دار نے کھایا، یا وَأَكْلُهُ عَمَدًا روزہ دار کا جان بوجھ کر کھانا، بعد غیبت، غیبت کے بعد اگر روزہ دار نے کوئی شے جان بوجھ کر کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا اور کفارہ ہوگا۔ غیبت یعنی کسی کا گلہ کرنا۔ شرعی طور پر غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو ناپسند ہوگی، اگرچہ وہ عیب اس میں پایا بھی جائے تو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی نے غیبت کی، چونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن اور حدیث میں ہے کہ غیبت کرنے سے گویا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال کسی نے یہ سمجھ لیا کہ غیبت کرنے سے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب بعد میں اس نے کھا پی لیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ او بعد اس لیے کہ وہ جو حدیث مبارکہ میں ہے وہ معول ہے، اس کی تعویل کی گئی ہے، وہاں روزہ ٹوٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کھا پی سکتے ہیں، بلکہ وہاں روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ او بعد حجامت، یا کسی نے پچھنے لگوائے، یعنی کسی طریقے کے ساتھ یا کسی آلے کے ساتھ اس نے خون اپنا نکالا۔ اب کسی شخص نے، روزہ دار نے حجامہ کروایا یعنی خون نکلوایا، پھر بعد حجامہ کروانے کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر کھا لیا تو بھی اس پر قضا اور کفارہ لازم آئے گا۔ او بعد مس، یا کسی روزہ دار نے کسی کو شہوت کے ساتھ چھو لیا، اب چھونے کے بعد اس نے جان بوجھ کر کھا لیا تو بھی قضا اور کفارہ لازم آئے گا۔ او قبلۃ بشہوۃ، یا شہوت کے ساتھ چوم لیا، یعنی اپنی بیوی کو کسی نے شہوت کے ساتھ مس کیا اور بعد میں کھا لیا، یا اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چوما اور پھر بعد میں جان بوجھ کر کھا لیا۔ او بعد مداجعۃ من غیر انزال، یا کسی نے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا، مداجعۃ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا، من غیر انزال بغیر انزال کے، یعنی اس پر غسل فرض نہیں ہوا تھا۔ تو یہ 5 چیزیں یہ تقریباً بتلائیں، غیبت کی، حجامہ کیا یعنی پچھنے لگوائے، خون نکلوایا، یا اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھوا یا شہوت کے ساتھ چوما، یا بغیر انزال ہوئے اس کے ساتھ لیٹا رہا، اور پھر
اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور بعد میں جان بوجھ کر کھا لیا، یہ 5 کام کیے اور پھر ان 5 کام کرنے کے بعد جان بوجھ کر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اس وجہ سے کہ ان 5 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غیبت سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، حجامہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، شہوت کے ساتھ چھونے سے، شہوت کے ساتھ چومنے سے اور بغیر انزال کے بیوی کے ساتھ لیٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بعد میں اس کے لیے کھانا پینا درست نہیں تھا۔ اگر جان بوجھ کر کھا پی لیا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ او بعد دہن شاربہ ظانا انہ افطر بذالک الا اذا افتاه فقیہ او سمع الحدیث ولم يعرف تاویلہ علی المذہب وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ۔ اب 21ویں چیز یہ بتلا رہے ہیں، او بعد دہن شاربہ، یا بعد دہن شاربہ اپنی مونچھوں پر تیل لگانے کے بعد، یعنی یہ بھی پچھلی چیزوں کے ساتھ ہے کہ کسی شخص نے مونچھوں پر تیل لگایا اور تیل لگانے کے بعد کھا لیا، جان بوجھ کر کھا لیا، یعنی عقل و آمدن پیچھے جو ذکر کیا تھا، جان بوجھ کر کھا لیا، ظانن یہ گمان کرتے ہوئے، انہو یا انہ افطر بذالک کہ اس کا روزہ اس سے ٹوٹ گیا ہے، یعنی مونچھوں پر تیل لگایا اور اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو بعد میں اس نے جان بوجھ کر کھا لیا، تو اس صورت میں بھی اس پر قضا اور کفارہ لازم آئے گا۔ یعنی یہ 6 صورتیں ایسی بتلائی ہیں کہ ان سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے یہ کر لیا اور اس کے بعد جان بوجھ کر کھا لیا یا جان بوجھ کر کوئی چیز پی لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ الا اذا افتاه فقیہ، مگر یہ کہ جب اس کو کسی فقیہ نے فتویٰ دیا ہو، یعنی جہاں فقیہ سے مراد امام احمد بن حنبل کے مذہب کے مطابق ہے کہ جن کے نزدیک حجامہ وغیرہ کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بہرحال کسی کو اگر امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق کسی فقیہ نے، حنبلی فقیہ نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اب آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب آپ کھا پی سکتے ہیں، تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہوگا، پھر اس لیے کہ اس میں شبہ داخل ہو گیا، تو اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو کسی فقیہ نے یہ کہہ دیا کہ اس فلاں کام کرنے کے بعد تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، مسئلہ یہی ہے، پھر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ او سامع الحدیث، یا اس نے حدیث سنی تھی، جیسے میں نے پہلے بتائی کہ غیبت کے بارے میں آتا ہے اور حجامت کے بارے میں بھی آتا ہے، یعنی حجامت سے مراد ہماری اردو والی حجامت مراد نہیں ہے داڑھی موڑنا، بلکہ حجامہ سے مراد جہاں پچھنا لگوانا یا فسد لگوانا ہے، یعنی خون نکلوانا۔ پرانے زمانے میں لوگ وہ جو بعض کیڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے جسم کے کسی حصے پر چھوڑ کر خون نکلوایا جاتا تھا، یا پھر کسی اور آلے کے ذریعے سے خون نکلوایا جاتا تھا، تو حجامہ سے یہ مراد ہے۔ تو حجامہ کے بارے میں بھی حدیث میں ذکر ہے کہ کسی نے اگر حجامہ لگوایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال کسی شخص نے اگر حدیث سنی وَلَمْ يَعْرِفْ تَأْوِيلَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، اور اپنے مذہب پر اس کی تاویل کو نہ جانتا ہو، وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ، اور اگر وہ حدیث کی تاویل جانتا ہو، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص حدیث کی تاویل کو نہ جانتا ہو اور حدیث اس نے سنی ہو کہ حجامہ کے بارے میں اور غیبت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اس نے حدیث سنی لیکن اس کے صحیح مطلب کو جانتا نہیں تھا، تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ یا کسی کو
حنبلی فقیہ نے فتویٰ دیا کہ روزہ ٹوٹ گیا تو پھر بھی اب اس نے کھا پی لیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ، حدیث سنی تھی اور حدیث کی تعویل بھی جانتا تھا کہ جہاں غیبت سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلقاً روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر یہ تعویل جانتا تھا تو واجبت علیہ الکفارہ، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ آگے آخری چیز بتلا رہے ہیں وَتَجِبُ الْكَفَارَةُ عَلَى مَنْ طَاوَعَتْ مُكْرَهًا، اور کفارہ واجب ہوتا ہے علی اس شخص پر، من جس نے طاوعت مکرہن جس نے زبردستی کسی کو جماع کرنے پر مجبور کیا، طاوعت یعنی جماع پر مکرہن زبردستی مجبور کیا، تو مجبور کرنے والے پر کفارہ ہوگا۔ وَتَجِبُ الْكَفَارَةُ عَلَى مَنْ طَاوَعَتْ مُكْرَهًا، اور کفارہ واجب ہوگا اس شخص پر جس نے بیوی کو زبردستی جماع پر مجبور کیا۔ بیوی پر کفارہ نہیں ہوگا، شوہر پر کفارہ ہوگا اگر اس کا روزہ تھا تو یہ 22 چیزیں ایسی بتلائیں کہ جن کے اندر اگر 3 باتیں پائی گئیں، یعنی خوشی سے جان بوجھ کر غیر مجبور کی، روزہ دار نے یہ 22 چیزیں اگر سر انجام دیں، ان کو کیا تو اس پر قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ ایک جماع تھا، کھانا اور پینا تھا، ایسی چیزوں کا جس کو بطور غذا یا بطور دوا استعمال کیا جاتا ہو، اسی طرح کچا گوشت کھانا، اگرچہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اسی طرح چربی کو کھانا، بھنے ہوئے گوشت کو کھانا، گندم کو کھانا، گندم کو چبا لینا اور حلق میں نیچے چلی جائے، اسی طرح تیل کو نگل لینا یا تیل جیسی کسی چیز کو نگل لینا، ارمنی مٹی کو کھانا یا ارمنی مٹی کے علاوہ ایسی مٹی کو کھانا جس کو عادتاً کھایا جاتا ہو، تھوڑا سا نمک کھا لینا، اپنی بیوی یا دوست کے تھوک کو نگل لینا، یا تو ان چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں گی۔ اسی طرح غیبت کے بعد، پچھنا لگوانے کے بعد، بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونے کے بعد، یا شہوت کے ساتھ بوسہ لینے کے بعد، یا بغیر انزال کے بیوی کے ساتھ لیٹا رہا، اس کے بعد یا مونچھوں میں تیل لگایا اور اس کے بعد جان بوجھ کر کسی شخص نے کھا پی لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ان چیزوں کے ساتھ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ ہاں، اگر کسی کو کسی فقیہ نے فتویٰ دیا ہو یا اس نے حدیث سنی اور اس کی تعویل نہ جانتا ہو تو پھر کفارہ نہیں آئے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ حدیث کی تعویل جانتا تھا تو پھر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ 22ویں چیز یہ بتلائی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو جماع پر مجبور کیا تو مجبور کرنے والے پر کفارہ ہوگا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔